موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب جوتشیوں نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا وہ تیرے زوال کا سبب بنے گا، فرعون نے حکم دیا کہ ان کی بچیاں زندہ چھوڑ دو کہ ہماری باندیاں غلام بن کے رہیں گی، بچے ذبح کر دو ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ، آج ہم خبر سناتے ہیں آپ کو، تلاوت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں موسیٰ کی بات، وفرعون اور فرعون کی بات، بالحق لقوم یؤمنون، ان کے لیے سچ، ہم سچی بات بتا رہے ہیں لیکن جو مانتے ہیں ان کے لیے سچ ہے۔ قرآن سچا ہے، اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اللہ کے سارے نبی سچے ہیں، لیکن جو سچ کو مانتے ہیں ان کے لیے سچ ہے، جو نہیں مانتے ان سے کوئی سروکار نہیں، نہ مانیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ان فرعون، جو فرعون تھا اس نے کیا کیا ہوا تھا، علا فی الارض، زمین کے اندر، وجعل اہلہا شیعا، زمین میں لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک فرعون کی اپنی قوم تھی، وہ قبطی کہلاتی تھی۔ بنی اسرائیل جو تھے یہ سبطی کہلاتے تھے۔ بنی اسرائیل قرآن کریم میں آ گیا لیکن قوم سبطی کہلاتی تھی۔ اس نے دونوں کو گروہ میں بانٹ رکھا تھا۔ وہ حاکم قوم تھی، حکمران تھے، وزیر امیر سارے ان کے ہوتے تھے، نوکر غلام سارے بنی اسرائیل میں سے سبطیوں میں سے ہوتے تھے۔ اس نے گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ پھر ان گروہوں میں بھی اس نے اپنے گروہ بنا رکھے تھے، اپنے خاص جو اس نے جاسوس رکھے ہوئے تھے جو خبریں پہنچاتے تھے، اور وہ فتنہ پرداز تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ جو کمزور تھا، پہلے غلام تھے، ان کو اور کمزور کیا اس نے۔ یذبح ابناءہم، بیٹیاں ان کی ذبح کر دیتا تھا، بیٹے ان کے ذبح کر دیتا تھا۔ جو بیٹا پیدا ہوتا تھا اس نے حکم دے دیا تھا بنی اسرائیل میں، رات کو اس کے ہرکارے کارندے پھرتے رہتے تھے پورے مصر میں، جہاں اطلاع ملتی تھی بیٹا پیدا ہوا اس کو ذبح کر دو۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور نساء بیٹیاں بچیاں چھوڑ دو، یہ ہماری غلام بن کے رہیں گی، لڑکیوں سے عورتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، یہ ہماری باندیاں بن کے رہیں گی۔ انہو کان من المفسدین، وہ تھا ہی مفسد، اس کے مزاج ہی فطرتاً وہ فسادی تھا۔ انہو کان من المفسدین، وہ فسادی تھا۔ اب اس نے یہ کیا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ رحمت ایسے جوش میں نہیں آتی فی الفور۔ جب 40,000 بچے ذبح ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، پھر ہم نے ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ارادہ کیا پھر ہمارا ارادہ دیکھیں کیسا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جس کو زمین میں اس نے کمزور کر رکھا تھا، اتنا غلام بنا رکھا تھا کہ وہ آواز ہی نہیں اٹھا سکتے تھے، یعنی جن کے گھروں سے بچے بیٹے آ کے لے کے جا کے ذبح کر دیے، 40,000 بچے 40,000 خاندانوں کے ذبح ہوئے۔ ایک گھر کے تو نہیں تھے، مختلف شہروں میں ہوں گے۔ آج 40,000 بچہ اگر ذبح کریں تو کتنے شہر اس کی زد میں آئیں گے؟ اگر ایک شہر میں بھی ذبح کریں تو اتنے کمزور تھے کہ وہ بول ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو ضعیف تھے، تو ہم نے کیا ارادہ کیا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امامت دے دیں، ان کو امام بنا دیں گے، وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور وراثت ان کو دے دیں گے، بادشاہت بھی انہی کی ہو جائے گی، ان کی ختم کر دیں گے ہم۔ اور پھر کیا کریں گے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمکن دے دیں گے، ٹھہرا دیں گے زمین میں، ان کا سکہ جما دیں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور دکھا دیں گے وَحَامَانَ، حامان جو اس کا وزیر تھا اس کو دکھا دیں گے، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز کا ان کو ڈر تھا کہ ان میں بچہ پیدا ہوگا ہمارے زوال کا سبب بنے گا، جس کی وجہ سے یہ قتل عام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو یہی دکھائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور وارث بنا دیں گے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز کا ڈر تھا وہی ان کو دکھائیں گے ہم۔